جیسے ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان پر ہمیں رات کو خوبصورت ستارے نظر آتے ہیں. خوبصورت ستاروں سے پورا آسمان سجا ہوا نظر آتا ہے. تو اسی طرح جس گھر کے اندر تہجد پڑھی جاتی ہے، تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کو سلامتی پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. جب آسمان سے زمین کی طرف دیکھا جاتا ہے تو جو تہجد پڑھنے والے گھر ہیں، جن گھروں کے اندر تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھی اسی طرح ستاروں کی طرح وہ گھر چمک رہے ہوتے ہیں. میرے دوستو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قیام اللیل کر کے تہجد کی نماز اتنی لمبی لمبی پوری رات کھڑے ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پھٹ جاتے تھے. اور میں نے ایک دفعہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تو آپ اتنا قیام اللیل کیوں کرتے ہیں، اتنی تہجد کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر! وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ جن کے اوپر اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اور پریشانیاں آئیں، 3 مہینے تک گھر کا چولہا نہیں چلا. آپ تصور کریں کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، جہاں تک بھی یہ میری بات پہنچ رہی ہے، جو بھی بندہ یہ بات سن رہا ہے، کوئی 35 سال کا ہے، 45 کا ہے، 20 کا ہے، 15 کا ہے، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک کوئی ایسا ٹائم ہوا ہے کہ جی آج صبح ہوئی ہے ہمیں کھانا نہ ملا ہو، ہمارے گھر کے اندر جی راشن نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں کہ ہم کھانا نہیں کھا سکتے؟ کوئی ایسا ٹائم رات کا آیا ہو آپ کی زندگی میں کہ ہم کھانا نہیں کھا سکتے، ہمارے گھر کے اندر چولہا نہ چلا ہو؟ نہیں، ہمارے سامنے بہترین قسم کی ڈشیں بنا کے پیش کی جا رہی ہیں. نہیں جی میں یہ نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کھاتی، میں فلاں کھاؤں گا، میں فلاں کھاؤں گی، ٹھیک ہے. لیکن آج ہم شکر گزار نہیں ہیں. دیکھیں، جو بندہ اللہ کی نعمت میں جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نعمت کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں. جو بندہ ناشکری کرتا ہے تو اس کے لیے اس نعمت کو اتنا ہی زیادہ کم کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہوگا. وہ نبی، ٹھیک ہے، پہلے ان کی جس بیوی سے وہ محبت کرتے تھے وہ فوت ہو گئی، پھر اس کے بعد ان کو ایک چچا کی سپورٹ تھی، وہ بھی اس دنیا سے چل بسے، ٹھیک ہے. اور پھر ان کی اپنی جو قوم ہے وہ ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. میرے دوستو بتاؤ، آج ہمارے ساتھ ایسا ہے؟ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے عزیز ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا علاقہ ہمارے ساتھ ہے، سب ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. لیکن وہ نبی اکیلے ہونے کے باوجود پوری رات اللہ کے آگے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں. کتنی شان ہے تہجد کی نماز کی. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ کے پاس کوئی بندہ یا کوئی عورت کوئی بھی آ کے یہ کہے کہ جی مجھے اس چیز کی بہت ٹینشن ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اللہ کی محبت نہیں ہے، میرے پاس اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا کچھ بھی، میرے گناہوں کی استغفار نہیں ہو رہی، آپ اس سے پوچھیں آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھے وہ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. تہجد کی نماز میں اللہ پر یقین ہو جاتا ہے، اللہ پہ توکل ہو جاتا ہے. اور جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے چہروں پہ حسن ہوتا ہے، ان کے چہرے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. اور اس کی تہجد کی نماز کی کچھ تاثیر یہ رہتا ہے. میں اپنے دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں مساجد میں یا مدارس میں جہاں پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں، ہمارے محلوں میں، ہمارے ادھر ویلیج میں، گاؤں میں، سٹی، شہر، جہاں پر بھی کوئی چھوٹی بستی ہے، کوئی بڑی، کتنے لوگ ہیں. لیکن جب ہم مسجد میں دیکھتے ہیں تو بہت کم نمازی نظر آتے ہیں. تو میرے دوستو، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، کہ اس کے باوجود کہ ان کے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو فرض نماز نہیں ادا کرتے، جو فرض نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ تہجد ادا کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. جب سب لوگ سو رہے ہیں آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. تو پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ آپ کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی؟
اگر آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کوئی بھی دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ خوش قسمت ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے اندر ایسے موجود ہیں جو اللہ سے دعا ہی نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جو میں آپ سے دعا کر رہا ہوں یہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے یہ توفیق ضرور ہو کہ میں آپ سے دعائیں مانگوں۔ یہ شان ہے دعا کی۔ تو اس لیے تہجد کی نماز بھی پڑھیں، اتنا ٹائم پہلے اٹھیں کہ آپ کم از کم آدھا گھنٹہ 45 منٹ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی استغفار کریں۔ پھر اپنی زندگی کے اندر چینجنگ دیکھ رہا ہوں، کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کی زندگی کے اندر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو ایسے ہی نہ کہا کریں کہ جی میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، ایسے ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ میرے گھر والوں نے نہیں صحیح کیا۔ نہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، آپ اپنے ساتھ اللہ کو پائیں گے۔ اور خاص طور پہ اللہ کے سامنے یہ دعا کیا کریں، اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں، اللہم اغفر وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ضرور میری بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔